بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 59، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کہ مفرد اور مرکب جملوں کو پہچان کر تبدیل کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ مفرد اور مرکب جملہ کسے کہتے ہیں، جملہ کیوں ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملہ الفاظ کی وہ مربوط اور بامعنی ترتیب ہے جو کسی مکمل خیال کو بیان کرے۔ ہم اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو دوسروں تک درست انداز میں پہنچانے کے لیے جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جملہ کیوں ضروری ہے؟ اپنے خیالات، احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم جملوں کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خیالات کے اظہار کے دو بنیادی طریقے، ایک کو مفرد کہتے ہیں جس کو سادہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، دوسرا ہے مرکب جملہ، ٹھیک ہے؟ مفرد یا سادہ جملہ کیا ہے کہ ایسا جملہ جس میں صرف ایک ہی خیال، پیغام یا بات کو مکمل طور پر بیان کیا جائے، یہ زبان کی بنیادی اکائی ہے۔ یعنی کہ مفرد یا سادہ جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی خیال کو، یعنی کہ ایک ہی بات کو مکمل طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں، اس میں فعل، فاعل اور مفعول یہ تینوں چیزیں آتی ہے اور ایک مکمل مفرد جملہ بن جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے، یہ سامنے دیکھیں، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، اس میں ایک بات کو مکمل کیا اور ایک ہی اس جملے میں صرف ایک ہی مکمل بات بتلائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سادہ مفرد جملہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ہمارے پاس خیالات زیادہ ہو، ہم نے زیادہ جو ہے اپنے بات جو ہے وہ دوسروں کو بتلانی ہے، تو پھر ہمیں کیا سہارا لینا پڑے گا ایک اور جملے کا۔ جب دو جملے مل جائیں گے تو پھر ہم اس کو مرکب کہیں گے کہ بسا اوقات ہمارا پیغام طویل ہوتا ہے، ہمیں ایک سے زیادہ خیالات کو ایک ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اکیلا مفرد جملہ کافی نہیں ہوتا، ہمیں ان خیالات کے درمیان ایک پل تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مرکب جملہ ایسا جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ سادہ جملے شامل ہو یا ایک سے زیادہ خیالات کو آپس میں جوڑ کر ایک بڑی اور مکمل بات بنائے، اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے مفرد سے مرکب جملہ بنانا ہے تو یہ حروف عطف ہے، اس کو دیکھ لیں۔ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو دو سادہ جملوں کو آپس میں مربوط کر کے ایک طاقتور جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کون کون سے لفظ ہے؟ اور ہے، کیونکہ ہے، تاہم ہے، پھر ہے، لیکن ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا ایک سادہ جملہ، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسمان پر گہرے بادل چھائے۔ اب اس کو مرکب کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا وہ پچھلی سلائیڈ پہ کہ ان الفاظ میں سے کوئی ایک الفاظ جو ہے، کوئی ایک لفظ لگائیں گے تو یہ ایک طاقتور جملہ بن جائے گا۔ ہم نے لفظ لیا لیکن، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بادل بارش برسانے والے نہیں لگ رہے۔ یہ لفظ دو مختلف خیالات کو کامیابی سے جوڑ رہا ہے، تو یہ مرکب جملے کی یہ مثال ہے۔ اب مفرد کو مرکب میں بدلنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ دو سادہ اور متعلقہ جملوں کا انتخاب کریں، ان کے مفہوم کے مطابق مناسب جوڑنے والے لفظ جیسے اور لیکن کا چناؤ کریں اور دونوں کو ملا کر ایک روانی دار مرکب جملہ بنا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مشق کرتے ہیں۔ مفرد جملہ ہم نے دو سادہ جملے لیے، ہم نے تیز دوڑ لگائی، ایک یہ جملہ، دوسرا ہم ٹرین نہ پکڑ سکے۔ اب اس کو مرکب کرنا ہے، ہم نے تیز دوڑ لگائی لیکن ہم ٹرین نہ پکڑ سکے، یہ ہمارا مرکب جملہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاکہ ہے آج کا جو ہم نے کام کیا ہے، مفرد اور مرکب جملہ کسے کہتے ہیں، اس کو مکمل کرنا ہے اور تدریسی جانچ آپ کا ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔